کی ذات پہ اتنا بڑا اللہم صل علی. بات آگے بڑھے تھوڑی سی. تو عزیزو دیکھیے عقیدہ توحید کے اوپر تمام آیات کو جو اللہ کے بارے میں ہیں انہیں اگر ایک جگہ کیا جائے تو عقیدہ توحید کے پیغامات قرآن مجید کے اندر ہمیں بھرپور کافی وافی نظر آتے ہیں. اچھا یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ قرآن میں اللہ ہے پر آیتیں نہیں ہیں، قرآن میں اللہ ایک ہے پر آیتیں ہیں. اللہ ہے پر تو اللہ نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ اتنا طے شدہ عقیدہ ہے، اتنا فطری عقیدہ ہے، اتنا مسلم عقیدہ ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہے. اللہ کے وجود پر قرآن میں آیتیں نہیں ہیں، ایک دو آیتوں میں اشارہ ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے اس پر آیتیں ہیں. ایک مانو اس پر آیتیں ہیں. اللہ ہے مانو اس کی ضرورت ہی نہیں منوانے کی، اس لیے کہ میں ہوں یا نہیں تو میں کیا ہمیشہ سے ہوں یا بعد میں ہوا ہوں. یہ میرا مکالمہ نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق کا ایک دہریے سے مکالمہ ہے. ایک دہریے سے امام کا مکالمہ ہے. جب اس نے آ کے کہا نا کہ اللہ ہے پر مجھے سمجھائیے اللہ ہے، تو حضرت نے فرمایا تم ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہنے لگا میں ہمیشہ سے نہیں ہوں، بعد میں ہوا ہوں. حضرت نے فرمایا تمہیں وجود کس نے عطا کیا؟ تم کہو گے میرے والدین کی وجہ سے میں آیا ہوں، تو میں ان کے بارے میں پوچھوں گا وہ ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ تو تم کہو گے کہ ان کا وجود بھی بعد میں ہوا، ان کو ان کے والدین کی وجہ سے وجود ملا. تو پھر میں پوچھوں گا تمہارے پردادا ہمیشہ سے تھے یا کسی اور کی وجہ سے ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں، انہیں بھی ان کے والدین نے. حضرت نے فرمایا کہیں جا کر تمہارا خاموش ہونا بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اصلی ہے، اسے کسی نے وجود نہیں دیا. ورنہ یہ تسلسل، فلسفے میں اس اصطلاح کو کہتے ہیں تسلسل اور دور باطل ہے. عصری فلسفے کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کے فلسفہ تو مدرسے میں تو فلسفہ بعد میں آیا ہے. یہ جو عصری فلسفہ ہے، جو رائج فلسفہ ہے، اس میں دور اور تسلسل باطل ہے. کہیں جا کے رکنا پڑے گا، جہاں جا کے رکو گے وہی آغاز ہے. اب وہ جو آغاز ہے وہ بے عقل ہے، بے شعور ہے، بے صلاحیت ہے، ناکارہ ہے، یا نہیں ماننا پڑے گا کہ جو آغاز ہے وہ باشعور ہے بلکہ خالق شعور ہے. وہ طاقت ہے، وہ ایک پاور ہے. مجھے تو دنیا میں کوئی نہیں ملا جو آغاز کو نہ مانتا ہو، جو ابتدا کو نہ مانتا ہو. یہ کائنات کہیں سے شروع ہوئی ہے، اسے کوئی نہ مانتا ہو، یہ مجھے نہیں ملا. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. جی بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی قانون کو نہیں مانتا، وہ خود اس قانون کو مانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا میں کسی قانون کو نہیں مانتا، وہ بھی تو اس قانون کو مانتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. تو قرآن مجید اگر عقیدہ توحید کے بارے میں بات کریں گے تو ایک حسین باب بنتا ہوا نظر آئے گا. پھر کچھ آگے بڑھیں گے تو عدل الہی، ہم اسے اللہ مانتے ہیں جو عادل ہے. اس کی تمام صفات پر جو صفت غالب اور حاکم ہے وہ عدالت کی صفت ہے. میں صفت عدل پروردگار پر زیادہ دیر، موضوع بھی نہیں ہے اس وقت میرا، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک جگہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر اللہ یزید کو جنت میں ڈال دے تو، اس لیے کہ اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. تو میں نے کہا آپ نے اللہ کو کریم ہونا تو سمجھ لیا، اللہ عادل ہے یہ نہیں مانا. عدل الہی کا تقاضا پھر کچھ اور ہے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو کوئی وہ مقام نہیں دیا جائے گا جس کا وہ اہل نہیں ہے. تو عدل الہی کی بحث آئے گی. پھر جو عادل ہے، جو خالق ہے، جو عادل ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے کہ وہ رہنما عطا کرے، وہ ایک ہادی عطا کرے. لہٰذا نبوت کی بحث پھر اسی توحید کی بحث سے متصل ہو جائے گی. پھر نبوت کے ساتھ تقاضۂ بشری کے مطابق انہیں بہرحال 63 سالوں میں دنیا سے جانا تھا. تو ہر نبی کے جب اللہ نے 12 جانشین رکھے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 12 نقبا نہ رہے ہوں، 12 جانشین نہ رہے ہوں، 12 خلیفہ نہ رہے ہوں. جب ہر نبی کے 12 جانشین ہی رہے ہیں تو پھر نبی مکرم کے بھی جانشین ہونے تھے، تو ان کی تعداد بھی پھر اللہ نے پچھلی سنتوں کے مطابق 12 کی تعداد کو قرار دیا. پھر یہاں سے بحث شروع ہو جائے گی امامت کی اور خلافت کی. میرے بچوں جوانوں یاد رہے، ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں. یہ کہیں اور سے چیز ڈالی گئی ہے جو ہماری نہیں ہے. ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں. جو ہمارا امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے. خلیفہ اور امام دو وجود نہیں ہے کہ امام کا کام نماز پڑھانا ہے، دین سمجھانا ہے، قرآن سمجھانا ہے، اور خلیفہ کا کام مملکت چلانا ہے. یہ تقسیم ہمارے یہاں کی نہیں ہے. جو امام ہے وہی ہمارا خلیفہ ہے، وہی خلیفہ ہے. جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. ان دونوں کو کیسے سمجھاؤں گا ان بچوں کو؟ صرف ایک جملے میں کہتا ہوں، وہ امام ہمارے ہیں، خلیفہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. جو ہمارا امام ہوگا وہی اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا.
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا امام تو نہیں ہے، اور وہ ہمارا خلیفہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا امام ہے، ان کا خلیفہ ہے، تو بس جو ان کا خلیفہ ہے وہ ہمارا امام ہے، جو ہمارا امام ہے وہ ان کا خلیفہ ہے۔ تو امام اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں، امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں۔ پھر یہ دنیا محدود ہے، نیتوں کے حال، نیتوں کے معاملات، ایک چیز کا نتیجہ کہاں کہاں تک چلا جائے گا۔ مجھے اگر میرے کیے ہوئے کے اوپر اسی دنیا میں سزا و جزا دے دی جائے تو میرے کیے ہوئے کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے۔ میں جو ہے ایک جملہ کہہ دوں اور پھر 50 سال کے بعد میرے ایک جملے سے کوئی فساد ہو جائے اور 4 آدمی مار دیے جائیں تو میرا تو نامہ عمل ابھی کھلا رہنا چاہیے۔ میرے ایک جملے سے 50 سال بعد جا کے 2 آدمی مارے جائیں گے تو مجھے ابھی کیسے اجر و ثواب مل جائے گا اور سزا مل جائے گی؟ میرا تو ابھی چل رہا ہے نامہ عمل۔ تو اب دنیا کو ختم ہونا چاہیے، تب جا کے جزا و سزا کا واقعی منظر بنے گا۔ لہٰذا اب محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر بنے گا، تب ساری انسانیت جو جہاں سے شروع ہوئی تھی اور جہاں جا کے وہ انسانیت ختم ہوئی ان سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس حساب و کتاب والے دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اصول دین کا تذکرہ، پھر قرآن مجید کے اندر فروعات دین کا تذکرہ، ایک بحث سے بحث اور منظر سے منظر بنتا نظر آتا ہے۔ ان تمام عقائد میں عزیزان گرامی جس عقیدے پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کا میں نے ارادہ کیا وہ عقیدہ ہے عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ۔ اور یہ عنوان اس لیے بھی میں نے سوچا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں ایک امید سے جمع ہوئے ہیں، اور امید یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے اور اللہ ہمارے عزیز مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند کر دے گا، ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا، اس سوچ کو بڑا گہرا ربط ہے عقیدہ توسل کے ساتھ، وسیلے کے عقیدے کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، میں بات زیادہ تر کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے کہ یہ جو وسیلے کا عقیدہ ہے اس کی رد میں جو لوگ بات کرتے ہیں، جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں، جو اسے پسند نہیں کرتے، جو اسے کبھی شرک سے اور کبھی کفر سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں انہیں بھی جانچنے اور ناپنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا بڑا حسین جملہ ہے، بہت سج کر اور بہت اہتمام کے ساتھ وہ ایک بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں صرف اللہ سے بات کرنی چاہیے، اور عبادت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حتیٰ اگر آپ مدینہ منورہ چلے جائیں تو سرکار کے روزے کو چومنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، میں خود ان میں سے ہوں کہ جن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جنت البقیع کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اگر ائمہ بقیع کو، ازواج رسول کو، صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو اگر سلام کریں اور آپ کے ان سے بات کرتے ہوئے کچھ ان کو ایسا محسوس ہو جائے تو وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یعنی سختی برتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ سے بات کرو، ادھر رخ کرو، ان سے بات کرو، اللہ سے بات کرو۔ بات بڑی اچھی ہے، عنوان بہت سجا ہوا ہے۔ یقیناً کون مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ نہیں اللہ سے نہیں؟ کون مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ سوچے گا کہ نہیں ہمیں اللہ سے بات نہیں کرنی؟ جو اس طرح کی بات کرے گا خود اس کی مذمت شروع ہو جائے گی، اور مذمت ہونی بھی چاہیے۔ کوئی اگر اللہ کا انکار کر رہا ہو، اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس اچھے اور سجے ہوئے پیغام رکھنے والوں سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ سارے معاملات کا تعلق، ہر عمل کا تعلق نیت کے اوپر ہے۔ بہت مشہور آپ نے حدیث سنی ہے، الاعمال بالنیات، بہت روشن پیغام ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ میں اس بات کو روشن کرنے کے لیے ایک آیت کا سہارا لے رہا ہوں۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک باپ کی مجلس سے ترہیم بھی ہے، لہٰذا اس آیت کو ذرا سن لیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا حتمی آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا۔ آگے آیت بڑھتی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف مت کہنا، ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات مت کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور جب والدین کے سامنے حاضری ہو، بولنے لگو، بات کرنے لگو تو الفاظ بہت ہی پیارے، میٹھے، دھیمے، سجے ہوئے، مسجع الفاظ ہونے چاہیے۔ وقل لہما قولا کریما، یہاں تک کہنے کے بعد پھر اللہ نے اور بتایا کہ اب کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔
جناح کہتے ہیں یہ شانوں کا نا، وَاغْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر مجھ سے بھی کہنا کہ یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ اس آیت سے میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں عزیزو، وَاغْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، کوئی مجھے کر کے تو دکھائے کہ شانے جھکیں اور سر نہ جھکے۔ اللہ نے والدین کے آگے، میرے اور آپ کے والدین نبی رسول امام معصوم نہیں ہے، اللہ نے غیر معصوم والدین کے آگے، بظاہر جو گناہگار معصوم والدین ہیں، بظاہر خطاکار والدین ہیں، ان کے آگے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے شانوں کو جھکا دو۔ کیسے ممکن ہے کوئی شانے جھکائے اور سر نہ جھکے؟ چلیں آپ شانے ہی جھکا دیجئے بغیر سر جھکے ہوئے، جھکنے کی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ جھکتا ہوا اگر کسی کو ہم نے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دے کہ یہ تو عبادت کر رہا ہے۔ تو جھکا تو اللہ کے آگے بھی جاتا ہے، جھکا تو والدین کے آگے جانے کا بھی حکم ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق نیت کا ہے۔ وہاں عبادت کی نیت سے جھکا جا رہا ہے، یہاں تعظیم کی نیت سے جھکا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے مگر صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات کا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور بلند صلوات دیکھ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات روشن ہے میری؟ وہ جو جھک رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا تم کیوں جھک رہے ہو؟ اس کی نیت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کافی ہے کہ آیات ہیں قرآن میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے، ایک فرمان ہے مولا نبی کا، اطلب العلم، بڑا مشہور فرمان، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ ایسے ہی سرکار کا ایک اور فرمان بھی ہے جی، سرکار فرماتے ہیں کہ الحکمت دالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا، حکمت، علم، دانائی مومن کی گم شدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فرمان سرکار کا، ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ حکمت اور دانائی مومن کی گم شدہ شے ہے، مومن کی شے ہے، اینما وجدہا اخذہا، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر رہے ہو تو جواب یہ آتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، علم ہے، کوئی بھی دے رہا ہو۔ والدین تشریف فرمائے نا، ہم اپنے بچے کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو نظام تعلیم اس وقت دنیا میں رائج ہے، بالخصوص ہماری مملکت کے اندر، اس نظام تعلیم کا ایک روشن حصہ ہے تدریس کا، ٹیچنگ کا۔ وہ پڑھا کون رہا ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھا کون رہا ہے؟ یہ جو پڑھانے والا ہے نا، یہ بچہ صرف کتابیں نہیں پڑھتا، اپنے استاد کی اداؤں کو بھی پڑھتا ہے، اپنے استاد کے رویوں کو بھی پڑھتا ہے، اپنے استاد کے آنے جانے کو بھی پڑھتا ہے، حتیٰ اپنے استاد کی چال کو اپنا لیتا ہے، حتیٰ اپنے استاد کے مسکرانے کو اپنا لیتا ہے، حتیٰ اپنے استاد کے ایک ایک ادا کو وہ اپنا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر تھیوری بھی چاہتا ہے، پریکٹیکل بھی چاہتا ہے، فطری طور پر کتابیں بھی چاہتا ہے، اس کی پریکٹس اور اس کی مشق بھی چاہتا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے، یا ایک بڑی تعداد میں جو ماہرین تعلیم ہیں، دانشور ہیں، معاشرے کی بہتری کا سوچنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نصاب تعلیم پر تو توجہ دینی ہی ہے، مگر ساتھ میں اس پہ بھی توجہ دو کہ یہ پڑھائے گا کون، کہاں بھیج رہے ہو اپنے بچے کو۔ تو جب ہم یہ کہیں بھئی ہر ایک سے ہمیں علم نہیں لینا، ہر ایک سے ہمیں علم اپنے بچے کو نہیں پڑھوانا، ہر ایک کے حوالے ہم اپنا بچہ نہیں کریں گے، ہر ٹیچر اس قابل نہیں ہے جو ہمارے بچے کو پڑھائے، تو پھر وہاں یہ حدیث پڑھ کے سنائی جائے گی کہ نبی نے فرمایا کہ علم اور حکمت، دانائی مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو ایک استاد کی خدمت میں تھا، انہوں نے ایک گتھی سلجھائی، انہوں نے کہا بھائی حدیث پر ہی غور کر لو، حدیث کہہ رہی ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، پہلے مومن ہو جاؤ پھر چاہو جہاں سے لے لو۔ ابھی تمہارا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ابھی تم خود مضبوط نہیں ہو، پہلے مومن تو ہو جاؤ۔ یہاں تو عالم یہ ہے، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ معمولاً عالم یہ ہے کہ سوکھے پتوں کی طرح زندگی، ہوا نے زور پکڑا تو وہاں سے یہاں آ پڑے، وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو وہاں سے وہاں جا پڑے۔ جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، جو روزانہ سوچ بدلتا ہو، وہ مومن کہاں ہے؟ مومن تو مولا علی فرماتے ہیں المومن کجبل الراسخ، مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مومن بار بار نظریے بدلنے والا نہیں ہوتا، اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ جی نیت،
نیت کے بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے عبادت صرف اللہ کی اپنی کروائی ہے، اللہ نے عبادت صرف اللہ کی یعنی اپنی کروائی ہے، چاہتا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، مگر تعظیم ہر اس وجود کی وہ چاہتا ہے جو اللہ بتاتا ہو، جو اللہ سمجھاتا ہو۔ وہ وجود حتیٰ جانور بھی ہو تو اللہ چاہتا ہے اس کا ادب کرو، وہ وجود حتیٰ پتھر بھی ہو تو اللہ چاہتا ہے اس کا ادب کرو۔ وہ وجود اگر پتھر اور جانور ہو، صفا و مروہ پتھر ہے نا، قربانی کا جانور ہے نا، قرآن نے کہا اس کی تعظیم کرو۔ والبدن جعلناہ من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کا جانور تم لے کر آتے ہو، جب تک وہ گلے میں تھا، وہ منڈی میں تھا، وہ جانور تھا، جب تم نے اس کو اس نیت سے وہاں سے علیحدہ کر لیا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو پھر یہ وہ جانور نہیں رہا ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی تو قرآن کہہ رہا ہے اس کی تعظیم کرو۔ اب اسے مارنا نہیں ہے، اسے مارنا نہیں ہے، پہلے بھی شاید مارنا صحیح نہ ہو، لیکن اب اس کی اور تعظیم کرنی ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے۔ یہ صفا و مروہ پہاڑی ہے یا نہیں، پتھر ہے یا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کہہ رہا ہے یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی تو متقی ہوتا ہے۔ تو اللہ پتھروں اور جانوروں کی تعظیم بھی چاہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ والا پتھر ہی کیوں، یہ والا ہی جانور کیوں، سارے جانوروں کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ اتنے دن تک تمہیں اللہ کی یاد میں رکھے گا۔ وہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی تعظیم کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں جاتے ہو تو تمہیں یاد آتا ہے کہ کوئی تھا جس نے اس جگہ پر اللہ کی خاطر صحیح کی تھی، صفا سے مروہ گئی تھی، مروہ سے صفا آئی تھی، اور اللہ کی خاطر وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی، لہٰذا ان پہاڑیوں کو اللہ نے معظم بنا دیا۔ یعنی اگر جانور اللہ کی یاد میں رکھے تو وہ معظم ہو جائے، پہاڑیاں اگر اللہ کی یاد میں رکھیں تو وہ معظم ہو جائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں محمد اور علی کی، ہم بات کر رہے ہیں حسن و حسین و فاطمہ زہرا کی، ان کی تعظیم کا کیا درجہ ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو پہلا مرحلہ عقیدہ توسل میں گفتگو کا تو یہ ہوگا، مجھے اندازہ ہے کہ وقت میرے پاس محدود ہے، لیکن اصلی مضمون میرے محترم سننے والوں کے حوالے اگر ہو جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، کونسلنگ کی جائے ان لوگوں کی کہ جو ہر جھکتے ہوئے سر کو، ہر چومتے ہوئے لبوں کو، اگر کوئی کسی چیز کو چوم رہا ہو، زری کو چوم رہا ہے جی، کسی معصوم کے دروازے کو چوم رہا ہے، کسی امام کے گھر کے دروازے کو چوم رہا ہے، تو ہر چومنے والا، ہر جھکنے والا عبادت نہیں کر رہا، اس کی نیت پوچھی جائے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ائمہ اہل بیت کو اللہ نہیں بولتا، اور جو بولتے ہیں ہم انہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے مقصد اور ہدف سے دور کرنے والے لوگ ہیں، وہ خود پریشان ذہن لوگ ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر مذہب اور یہ ممبر اور یہ محراب ان کو آن نہیں کرتا، انہیں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ روشن بات ہے کہ اللہ کافی ہے اے میرے بندے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تو پہلے بندے بن جاؤ پھر اللہ کافی ہے۔ بندگی کی جو شدت اور ضعف ہے، مثلا ایک بڑا مشہور، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کہا، میری تحقیق پوری نہیں ہے، کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نہیں، میں نہیں جاننا چاہ رہا کہ یہ کہا کس نے ہے۔ یہ جملہ اگر کوئی کہنے کا حقدار ہے نا تو وہ یا نبی ہیں یا علی ہے، کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اس لیے کہ انہیں تو ہر ایک کے لیے ہر جملہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہر ایک جملہ نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں خطبہ اور نئی جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں آگے ممبر پہ، یا مثال کے طور پہ وہ تقریر سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بزرگوں کی تقریروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، رٹ رہے ہوتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا ان کا حجاب کھلے، تھوڑا سا ان کو تکلفات ان کے برطرف ہوں، تھوڑا سا ان کے جو اعتماد ہے وہ بحال ہو۔ مگر بعض لوگوں کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ وہ بزرگ کے جملے تھے، میرے نہیں ہیں، وہی جملے بول دیتے ہیں جو کسی بزرگ نے 50 سال محنت کے بعد بولے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ تم کہہ سکو کہ اللہ کی، تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ یہ جو قرب ہے نا، یہ نتیجہ ہے تقرب کا۔ توضع اور وضو اس کی مثال اچھی رہے گی۔ توضع ایک عمل ہے جو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ وضو ہوتا ہے، ایسے ہی تقرب کا نتیجہ قرب ہے۔ ہم جتنے کام کر رہے ہیں وہ قرب کی خاطر کر رہے ہیں، مگر یہ کام قرب نہیں ہے، قرب ان کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ جب ملے گا کہ جب تقرب کی کیفیت میں نیت سالم ہو۔ جتنی نیت پاک ہوتی چلی جائے گی اتنا درجہ ہمارا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزو،
اللہ نے ہمیں اللہ بھی دیا ہے تو نبی کے ذریعے دیا ہے۔ میں ایک سیمینار میں حاضر ہوا، دانشور تشریف فرما ہے، ایک یونیورسٹی کے اندر خطاب اور ایک سیمینار سے خطاب تھا، تو اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک جوان نے کہا جی حدیث کی پہلی کتاب تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، ابن حشام نے لکھی، تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی پہلی کتاب تو نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد سامنے آئی، تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ قرآن کافی ہے کو کتنا سجا کر آپ کے اور میرے دماغ میں بھی ڈالا گیا ہے، جی مثلا یہ سجاوٹی ہے نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث تو ویسے ہی بہت مدت کے بعد سامنے آئی۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تمہاری غلط فہمی ہے، حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد لکھی گئی، حدیث 300 سال کے بعد نہیں آئی۔ پہلے حافظ کا لفظ، آج تو ہمارے یہاں حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن کا حافظ ہو نا، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، پابندی نہیں ہے، یہ قرآن کا حافظ ہمارے یہاں حافظ کہلاتا ہے نا۔ ماضی میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے تھے، حدیث کے حافظ کو حافظ کہتے تھے۔ سنی شیعہ سب کے ہاں، پورے عالم اسلام میں جب کسی کے نام کے ساتھ حافظ ابن عسقلانی، حافظ جاہز، حافظ کا لفظ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے 700 سال 800 سال 600 سال پہلے پرانے بزرگوں میں، اس سے مراد حدیث کا حافظ ہوتا تھا۔ واؤ بھی اگر کوئی حافظ کم کر دیتا تھا تو دوسرا حافظ اسے ٹوکتا تھا کہ اس حدیث میں واؤ بھی ہے، تم نے واؤ نہیں بیان کیا۔ تو حدیث کی کتاب یقیناً 300 سال کے بعد آئی ہے، مگر حدیث 300 سال کے بعد نہیں آئی۔ میں طویل گفتگو سے گریز کرتا ہوا صرف ایک جملہ جو میں نے وہاں بھی کہا تھا یہاں تکرار کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ان سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تم کہہ رہے ہو نا قرآن کافی ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ فرشتہ تمہارے اوپر آیا تھا، جبریل امین تم پر نازل ہوئے تھے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ جس نے بتایا ہے نا کہ یہ قرآن ہے، اسی کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بھائی ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم تو الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں وہ سیاہ سنی جس نے بھی تفسیر ترجمہ کیا ہو، آپ الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی دیکھیں گے، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم تو ترجمہ نہیں کر سکتے تو تفسیر کیا کریں گے؟ بس قرآن سمجھانے والوں کے پیغام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ میں اس مثال سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کا پیغام ان کے ذریعے سے آتا ہے تو ہماری دعائیں ان کے ذریعے نہیں جائیں گی۔ اللہ کا پیغام جی بابا، جب اللہ کے سارے پیغامات ان کے ذریعے آ رہے ہیں تو پھر ہماری دعائیں بھی انہی کے ذریعے سے اوپر جائیں گی، ہماری حاجتیں بھی انہی کے ذریعے سے اوپر جائیں گی۔ اور پھر آخری ایک جملہ کہہ کر چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ صرف حاجتیں ہی تو نہیں ہیں جو ان کے ذریعے پہنچانی ہے، یہ تو خوب مفاد پرستی ہے، یہ تو خوب ذاتیات ہے کہ ہماری دعائیں بس کسی طرح ان کے ذریعے سے پہنچ جائیں۔ صرف دعائیں تھوڑی پہنچانی ہے، خود کو بھی تو اچھا بنانا ہے۔ وہ جو خود کو اچھا بنانا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا وسیلہ بنایا ہے؟ ہمیں اچھا بنانے کے لیے بھائی اگر میں 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو اس کا کردار اچھا کیسے نہیں ہوگا؟ یہ گھرانہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عقیدہ توسل کا ایک حسین منظر یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل ہستی ہو جس کے مطابق میں زندگی گزاروں تو مجھے یقین ہو کہ اللہ ایسا ہی چاہتا ہے، اور اللہ ایسا ہی چاہتا ہے۔ اگر مجھے اطمینان حاصل کرنا ہے تو پھر کچھ ایسی ہی ہستیاں ڈھونڈنی ہوں گی کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے، جن کو چاہتا ہے اللہ، جن کو پسند کرتا ہے اللہ۔ لہذا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کہ جو اللہ نہ چاہتا ہو، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کا اگر کوئی معیار بن جائے، اللہ کی مرضیوں کا اگر کوئی عنوان اور کسوٹی بن جائے تو وہی وسیلہ ہے، وہی در حقیقت ہمیں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، کون کس کو کیا مانتا ہے، انہیں خود مبارک ہو، مگر یہ مجمع انہیں اپنا بڑا مانتا ہے جن کا ذکر اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت
दौलत वो इत्मीनान कल्ब है, जो किसी भी दौलत और किसी भी पैसे से काबिल मुकायसा नहीं है। सबसे बड़ी दौलत इत्मीनान कल्ब है, और इत्मीनान कल्ब हासिल होगा साहिबाने नफ्स मुतमइन्ना के तस्करे से। उनके तस्करे से हमारे वजूद में ठहराव आता है, हमारे वजूद में सुकून आता है। जो इतने जनाजे उठाने के बावजूद भी, इतनी मुसीबतें देखने के बावजूद भी मुतमईन नजर आ रहे हों, जिन्हें कुरान सूरह मुबारक फज्र की आखिरी आयत में साहिबान नफ्स मुतमइन्ना बोलता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्जिया, ए साहिब नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा, इस हालत में कि राज़ियतन मर्जिया, तू अपने रब से राजी, मर्जियतन राजिया नहीं है, ये राजियतन मर्जिया है, तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। ये कोई मामूली वजूद नहीं है जिसको अल्लाह कह रहा है तू अपने रब से राजी हो जा, इस हालत में आ जा। जब तू अपने रब से राजी हो जाएगा तो फिर तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा। फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में आ जा, वदखुली जन्नती। अब ये जन्नती का लफ्ज, मेरी जन्नत का क्या मतलब है? जन्नत जन्नत है, अल्लाह की जन्नत कोई और है क्या? जी, जन्नती बिला तशबीह, जैसे कोई खालिक अपनी मखलूक को, माबूद अपने मरबूब को, रब अपने मरबूब को, माबूद अपने अब्द को अपनी आगोश में ले रहा हो ना, कि मेरी जात में जम हो जा। ये जो जन्नती वाली कैफियत है, ये फना फिल्लाह की कैफियत। जब कोई वजूद अल्लाह की जात में फना हो जाए, थोड़ा सा तसल्ली कीजिए, मुझे एक जुमला और यहाँ पर कहने दीजिए, ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। उरफा, सूफिया, साहिबान इरफान, ये औलिया इलाही के यहाँ एक इस्तिलाह है फना फिल्लाह। इतनी मेहनत करे कोई, इतना रियाजत उठाए कोई कि वो अल्लाह की जात में फना हो जाए। फिर जब अल्लाह की जात में वो फना हो जाएगा तो फिर उसका वजूद नहीं रहेगा, फिर उसका वजूद नहीं रहेगा। हम एक अपने अजीज, अपनी जान देवबंदी बिरादरान के मदरसे में गए, तो वहाँ उन्होंने कहा जी आपके यहाँ तो शिरक होता है। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हुई, उनमें से एक बात ही हुई। मैंने कहा जी क्या होता है हमारे यहाँ? कहने आप ये आली मदद बोलते हैं। तो मैंने, एक साहब बराबर बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि कुछ देर बाद मैं इनसे कहलवाऊंगा ये आली मदद, थोड़ी सी बात तो आगे बढ़े। तो मैंने कहा जी क्या मसला है इसके अंदर? कहना ये अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, ये तो शिरक है। मैंने कहा आपके यहाँ बाबे सुनन में, सुन्नी शिया के यहाँ सबके यहाँ बाबे सुनन में एक बहस है कि मन अखलसा लिल्लाहि अर्बाईन सबाहा, जिसने 40 दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारी। ये सुन्नी शिया के यहाँ बहस है इरफानियात के अंदर। इरफानियात में पूरी एक बाब है ये कि जिसने 40 दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारी, तो 40 दिन के बाद उसकी आंख अल्लाह की आंख हो जाएगी, उसका हाथ यदुल्लाह हो जाएगा, उसकी जबान लिसानुल्लाह हो जाएगी, उसका चेहरा वजहुल्लाह हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा। जब एक दफा जायका आ जाए किसी चीज का, तो फिर जायके के बाद छोड़ा थोड़ी जाता है। आदतें तो बहुत सारी चीजों की होती हैं, मजा तो इसका है कि इसकी आदत की जाए, जिसे फला फिल्लाह की कैफियत कहते हैं, जिसे खुलूस की कैफियत कहते हैं, जिसे इखलास कहते हैं। है ना मासूम का फरमान कि इल्लम तकुन हलीमन फतहल्लम, अगर तुम बुर्दबार और तहम्मुल मिजाज नहीं हो तो बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करो। वो जब तुम मुजाहरा करोगे ना तो उसका एक जायका आने लगेगा, उसका एक टेस्ट आएगा। ये जो बर्दाश्त है ना, माफ करना, जल्दी उबलना पड़ना, देखा होगा ना, देगची और देग चूल्हों पे रखी हुई हो तो देगची जल्दी उबलती है, देग देर से उबलती है। वो देग देर से क्यों उबलती है? इसलिए उसका ज़र्फ बड़ा है। देगची जल्दी इसलिए उबलती है कि उसका ज़र्फ छोटा है। तो जिसका ज़र्फ बड़ा होता है ना, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो जल्दी बदले नहीं लेता। वो जो तहम्मुल मिजाजी है ना, वो जो बर्दाश्त है। एक सलवात और पढ़ ले जरा नबी की जात पर। ये जो तहम्मुल मिजाजी का मजा है ना, जायका है, इससे कई अच्छे जायकों में एक जायका तहम्मुल मिजाजी है। बर्दाश्त, दरगुजर करना, जरा मौखर करना, गुस्से को छोड़ना। तो मासूम फरमा रहे इन लम तकुन हलीमन फतहल्लम, अगर तुम हलीम नहीं भी हो तो भी हिल्म का मुजाहरा करो। जब तुम 2, 4, 5, 10 दफा हिल्म का मुजाहरा करोगे तो इसका तुम्हें जायका आने लगेगा, और जब जिसका जायका आ जाएगा तो फिर तुम इसको छोड़ोगे ही नहीं, इसको फिर तुम छोड़ोगे ही नहीं। इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी भाई? इससे अच्छा जायके वाली चीज क्या मिलेगी? ऐसे ही अजीजान गिरामी, वो जो अल्लाह की खातिर 40 दिन, मासूम फरमा रहे जिसने 40 दिन अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारी, उठना बैठना, बोलना, सोचना, देखना, आना जाना, खाना पीना, हर चीज अल्लाह की खातिर, हर चीज में खुलूस, सच्चाई, हर चीज में इखलास, तो फिर उसकी आंख अल्लाह की आंख हो जाएगी, फिर वो यदुल्लाह हो जाएगा, फिर वो ऐनुल्लाह हो जाएगा, फिर वो लिसानुल्लाह हो जाएगा। मैंने इकरार लिया पहले अपने भाइयों से कि आपके यहाँ ये हदीस है या नहीं? उन्होंने कहा जी हाँ हमारे हदीस है। तो मैंने कहा 40 दिन मैं और आप मेहनत करें तो हम ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह हो जाए। हम उस अली की बात कर रहे हैं जो काबे में आया था और मस्जिद में शहीद हुआ था।
جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہے، تو بھائی وہ عین اللہ ہے نا، وہ ید اللہ ہے نا۔ وہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ ایک شخص روتا پیٹتا آیا حضرت عمر کے پاس، کہنے لگا کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، خانہ کعبہ مطاف میں طواف کے دوران علی نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو حضرت عمر نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی آپ نے اسے مارا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے سمجھایا، یہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے مولا علی سے کچھ نہیں کہا، اس شخص سے کہا عین اللہ نے دیکھا تھا، ید اللہ نے مارا ہے۔ تو بھائی اس گھر سے وابستگی کا، ان کے تذکرے سے وابستگی کا جو حسین نتیجہ ہے وہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں ٹھہراؤ ہے۔ جی پاکستان میں تو ویسے ہی ہم سب کو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا پیغام ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نئی الجھن ہے۔ ایسے ملک میں تو اس فارمولے پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا، عجیب و غریب سی کیفیات ہیں۔ زیادہ بات کروں گا تو شاید کسی آپ کو نہیں کہیں اور بات جائے تو وہ پریشان نہ ہو کہ بھئی کیا بول رہے تھے، مگر حقیقت یہی ہے اس وقت سب سے زیادہ تحمل مزاجی کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہوتا، جی دروازہ چھوڑ کے چلے جانے والا، ہجرتیں کرنے والا، میدان چھوڑ کے بھاگ جانے والا ویسے ہی علی والا نہیں ہوتا۔ لہذا تحمل مزاجی سے اچھی امید رکھ کر وقت کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ جی اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس گھرانے سے جڑنے کے نتیجے میں حاصل ہوگا۔ جس گھر کا 11 سال کا بچہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے موت سے جو پیار ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہونے کی وجہ سے ہے، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس گھر کا اگر 18 سال کا جوان یہ کہے کہ مجھے موت سے ایسے ہی پیار ہے جیسے بچے کو اپنے ماں کے سینے سے پیار ہوتا ہے، یہ تعبیرات ہیں جو انہوں نے اپنی زبان پہ جاری فرمائی۔ جو آخرش کیا ہوگا بھائی؟ انسان کو اطمینان دینے کے لیے آخرش کیا ہے بھائی؟ جو پریشانی آ رہی ہے آخر کیا ہوگا؟ کیا کر لو گے؟ کیا ہوگا؟ موت۔ تو موت کا ذائقہ تو کربلا والے دے گئے، موت سے پیار تو اہل بیت دے گئے۔ لہٰذا جو موت سے پنجہ آزمائی، حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جو خطبہ دیا تھا، جو مولا حسین نے مکہ چھوڑا تھا، تو اس وقت میں بڑا 32-34 جملے ہیں اس خطبے میں مولا عباس کے۔ اس میں ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم غلطتن التی وقعتم فیہ القریش، تم ایک غلطی کا شکار ہو جیسے قریش والے غلطی کا شکار تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نبی مکرم کو سرکار دو جہاں کو مار دیں گے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کو بچانے والا علی موجود ہے۔ تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ حسین کو مار دو گے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ عباس زندہ ہے، میں زندہ ہوں اپنے مولا کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد والا جملہ جس کی خاطر میں نے یہ جملہ بھی سنا دیا، اس میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتخافون بالموت، کیا تم ہمیں موت سے ڈراؤ گے؟ کیفا کانا فی الرجولیہ ونحن فی الطفولیہ، کیفا کانا فی الرجولیہ ونحن فی الطفولیہ، ہم بچپن میں موت کی کلائی موڑتے تھے، اب تو جوان ہوں۔ موت سے پیار، مرنے سے رغبت، مرنے سے خوف نہ کھانا، یہ اس گھرانے نے سکھایا ہے۔ موت کی مجلس ہے، چلیے کچھ دیر کے لیے موت کو مارنے والوں کا تذکرہ کریں، تبھی تو وہ شہید ہیں، تبھی تو وہ زندہ ہیں، تبھی تو وہ اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ جن کا شعور ہمیں نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے تلوار پر خون کو فتح دیے ہے، جنہوں نے صبر کو جتوایا ہے، ظلم کو ہروایا ہے، جنہوں نے اپنے صبر کے ذریعے سے فتح حاصل کی ہے، وہ یہ گھرانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے، والد بھی ایسے جن کی اپنی قانون کی دنیا میں، قانون کی تشریح کی دنیا میں، قانون کی تبلیغ کی دنیا میں، قانون کے نفاذ کی دنیا میں خدمات تھیں۔ پھر ان کے والد جسٹس جمیل حسین رضوی، ان کی خدمات تو شاید ہی کوئی پاکستان کا شہری ہو جو ان کی خدمات سے آگاہ نہ ہو، اور اگر آگاہ نہ ہو تو پھر اسے آگاہ ہونا چاہیے۔ سید محمد دہلوی کے بعد اور مفتی جعفر حسین سے پہلے قائد ملت جعفریہ جسٹس جمیل حسین رضوی تھے۔ جسٹس جمیل حسین رضوی قائد ملت جعفریہ تھے۔ 1-2 سال نہیں، مدتوں اس مملکت کے اندر بسنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کی پشت پناہ، مددگار، رہنما وہ جسٹس جمیل حسین رضوی تھے۔ میں نے ضیاء حیدر صاحب مرحوم مغفور سے ایک کتاب تعلیف کر رہا تھا، کچھ چیزیں طلب کی، کچھ مانگی، کچھ میں نے مدد مانگی۔ مرحوم مغفور
نے وہ چیزیں مجھے فراہم کی اور ہم نے اپنی کتاب میں وہ ان کے والد سے متعلق وہ معلومات شائع کی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ اس بڑی لائبریری کے اندر بھی جو محمدی مسجد میں ابھی مجھے لائبریری سے بھی میں نے دیکھی، اس میں بھی ہم بھیجیں گے، اور پورے پاکستان کی لائبریریوں میں وہ 15 جلدی کتاب ہے جس کی پہلی جلد میں جسٹس جمیل حسین رضوی کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑا گھرانہ ہے، بڑا خاندان ہے، خدمت گزار لوگوں کا خاندان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس خاندان میں خدمت گزاری کو مسلسل فرما دے۔ ان کے بچے، ضیاء صاحب کے بیٹے، ضیاء صاحب کے بیٹوں کے بیٹے، یہ سب ملت، قوم، مملکت کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اللہ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، یقیناً ایک باپ کا جانا اولاد کے لیے سخت ہوتا ہے، مگر سلام ہو اس بیٹے پر جو بابا کے لاشے پہ آیا ہے تو لاشا پہچاننے میں نہیں آیا۔ سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام پر جب کربلا کے میدان میں عصر کے بعد امام حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ سنیں گے 10 نانجیبوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، آواز آئی عبرت بنا دو حسین ابن علی کو، تاکہ کوئی ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ لاشے کے ساتھ وہ کرو کہ لوگ دیکھ دیکھ کے گھبرانے لگیں۔ آواز آئی کہ کوئی ہے کہ جو حسین کے لاشے پہ اپنا گھوڑا دوڑائے، اسے انعام دیا جائے گا۔ 10 نانجیبوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائیں، تازہ نالیں لگائیں، نالیں لوہے کی نال ہوتی ہے، اور وہ گھوڑے مشرق سے دوڑنا شروع ہوئے اور مغرب کی طرف دوڑنے لگے۔ درمیان میں حسین مولا کا لاشا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں رونے والوں سے کہ وہاں تو منظر دیکھنے والوں میں ایک بہن بھی ہے نا، جناب زینب کبریٰ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے۔ جو عرب دنیا کا دستور تھا، اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ جناب زینب نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے پوچھتا زینب تمہیں کیا چاہیے؟ پھر میری بیوی نے فریادیں کی کوئی میرے بھائی کو بچائے، اور پھر مشرق کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے تو حسین مولا کے لاشے تک آنے سے پہلے روک دیے گئے۔ تو سوچا ہوگا نا جناب زینب نے کہ کوئی نکل کر آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے اسے نبی کے دوش پہ دیکھا ہے، میں نے اسے نبی کو دیکھا کہ زبان چسا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں تھے تو یہ حسین پشت نبی پر تھا، شاید کوئی نکل کر آ گیا ہے اور گھوڑوں کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ کہنے لگے حبیب کا لاشا اٹھا لیا جائے، زہیر کا لاشا اٹھا لیا جائے۔ ایک ایک لاشا اٹھایا جاتا رہا، تنہا حسین کا لاشا رہ گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جب آئی ہیں نا جناب زینب، جب آئے ہیں نا امام سجاد، تو بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ میں سخت جملہ مقتل کا، تاریخ کا جملہ ہے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ امام کے لاشے کو جناب زینب دیکھ نہیں پائی تھی۔ جب جناب زینب آئی تھی نا تو فرمایا تھا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ سنی شیعہ نے مرثیہ لکھا ہے۔ پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے یہ پوری روایت پڑھ کے سنائی ہے جو میں اب سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں جناب زینب کا مرثیہ ہے۔ جب جناب امام سجاد بابا کے لاشے پر آئے تو امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں گیا، تو لاشے کو دیکھ کر امام سجاد کا رنگ متغیر ہونے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کس جتن سے اونٹ پر بیٹھی ہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ میری بیوی نے دیکھا اگر کچھ دیر ہوئی نا تو زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی، تو بیوی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور جب بیوی گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، قریب آ کے پھوپھی کو سہارا دیا، فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جناب زینب کبریٰ امام حسین کے لاشے پر آئیں۔ اب وہ مرثیہ جو سنی شیعہ نے لکھا ہے، جناب زینب نے امام حسین کا لاشا غور سے دیکھا اور دیکھ دیکھ کر پائنتی کبھی سرہانے چکر کاٹنے لگیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں کبھی پائنتی آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دوں۔ امام حسین کے بدن پہ بی بی کو کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا جو میں جملے سنا رہا ہوں آپ کو۔ بی بی نے نبی کو مدینہ کی طرف رخ کر کے آواز دی صلی علیکہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں، وہذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے۔
جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے، جسے آپ دوش پر بٹھاتے تھے، یہ ہے آپ کا حسین، مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہے، مقطوع الاعضاء، جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی ابا اتار کر لے گئے، اور پھر یہ جملہ کہنے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا وہ بناتوں کا سبایا، یہ تو آپ کے بیٹے کا حال ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو بھی اسیر بنا لیا، نانا آپ کے بچوں کو مار دیا، آپ کی بچیوں کو اسیر بنا لیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔